کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ارسلتو الی الخلق کافہ، کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اب اس کی وضاحت میں سارے مفسرین اور سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سوا اللہ کے سوا، کیونکہ وہ تو خالق ہے، باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ ملائکہ ہوں، وہ حور و غلمان ہوں، وہ جنت ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، جو کائنات تخلیق میں آتا ہے، اس ہر چیز کے لیے میرے رسول بن کے آئے۔ بات کی آپ نے، یعنی آپ نے جو سیدہ کائنات کی شان بیان کی ہمارے لیے نہیں ہے صرف، جی سب مخلوق اب دیکھیے نا، اس کا مطلب ہے جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، اسرائیل بھی اللہ کی مخلوق ہے، میکائیل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسرافیل بھی، باقی بھی بہت سارے ملائکہ، ہمیں تو 4 کا ہی پتہ ہے۔ تو جناب جبریل جب اللہ کی مخلوق ہیں تو ہر مخلوق کی طرف میرے رسول بن کے آئے ہیں، تو جبریل تو پھر امتی ہوئے نا، سبحان اللہ، تو جبریل امتی ہیں، تو امتی کیوں نہیں خدمت کرے گا آل محمد کی، آل رسول کی؟ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کہتا ہے وہ تو معصیت کرتے ہی نہیں، بس جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں، کوئی حکم عدولی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم واقعہ مبالہ اس میں شامل نہ کریں تو فضائل کا باب تو مکمل نہیں ہوتا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب کتنے دن وہ ڈائلاگ تو چلتا رہا نا، اب مکالمے کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جب فرزندان توحید اور فرزندان تثلیث کے درمیان وہ جھگڑا تھا، اب وہ فیصلہ کروانے کے لیے پھر مباہلہ رکھا گیا۔ اب مباہلہ کے لیے جو 5 لوگ وہاں گئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، جناب امام حسن نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، جناب حسین کو رسول اکرم نے اٹھایا ہوا ہے، اور جناب زہرہ پاک رسول اکرم کے پیچھے ہیں، اور زہرہ کے پیچھے مولا کائنات شیر خدا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا خوبصورت بیان قبلہ پیر صاحب نے فرمایا آپ کی طہارت اور فضیلت کے حوالے سے، کہ ذرا اندازہ کریں وہ ہستی جس کے بال شاید سورج نے بھی نہیں دیکھے ہیں، لیکن آج فرزندان توحید کا، میں تو کہتا ہوں وہ 5 سٹار قافلہ ہے نا، 5 ستارہ قافلہ ہے، وہ نکلا ہے توحید کو بچانے کے لیے۔ اب جو عیسائیوں کا اسقف اعظم ہے، جو سب سے بڑا پادری ہے، جب اس نے دور سے دیکھا تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پادریوں کو کہا کہ اب ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو نورانی لوگ ہیں، انہوں نے اگر احد کی طرف اشارہ کر دیا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور ہماری نسلیں ہی مٹ جائیں گی۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ یہود کاری لیتے یا عیسائی کاری لیتے مقابلہ، ادھر سے دعا ہوتی تو ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، ان کی نسلیں ہی ختم ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے یا آزمائش کے لیے ہے اور قیامت تک ہمیں آزمایا جانا ہے، اور رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے، رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے۔ اور آقا کریم نے تو وہ طائف کے بازار میں پتھر کھا کے کہا تھا مولا کہ مجھے تو نے رحمت بنا کے بھیجا ہے نا۔ وہ اتنا حساس لمحہ تھا کہ اللہ کے غضب نے بھی فرشتوں سے کہا کہ بھائی چٹانیں الٹا دو، پہاڑ الٹا دو۔ اور حضور وہی لمحہ تھا کہ جب آقا گھر تشریف لاتے ہیں، یعنی مکہ واپس پہنچتے ہیں تو باہر استقبال کرنے کے لیے جناب ابو طالب نہیں ہیں، اور گھر آتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں ہیں، تو اس وقت میرے آقا کو کس ہستی نے سنبھالا، کس نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا پہ اپنی عقیدت اور محبت کو نچھاور کیا ہے۔ تو آیت مباہلہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے توحید کو بچانے کے لیے، اب یہاں یہ جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہ اہل بیت کی سیرت کا پیغام ہے اور ان ہستیوں کا حق بنتا ہے یہ پیغام ہم امت تک پہنچائیں، وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی عقیدت برحق ہے، ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں، فضیلت برحق ہے، لیکن ہر وہ عقیدت معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے ضمن میں آئے گی، عقیدہ توحید سے برتر کوئی عقیدت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید کو سب سے اعلیٰ رکھنا ہے، سب سے بلند درجہ دینا ہے، اور ہر وہ عقیدت وہ مولا کائنات کی ہو، وہ جناب زہرہ پاک کی ہو، وہ حسنین کریمین کی ہو، اہل بیت کی ہو، یا پھر صحابہ اکرام کے ادب اور احترام کی بات ہو، عقیدہ توحید سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر عقیدہ رسالت، اور پھر عقیدہ رسالت، اور پھر ان ہستیوں کی حضرت امام حسن نے قربانی عقیدہ توحید کے لیے تو حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے 3 طلاقیں دی تھی، 3 طلاقیں والد گرامی نے دی تھی، اور پھر اس پہ دستخط جو ہیں وہ حضرت امام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسی مثال آج ہم حضرت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں یا ان ہستیوں کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے تو اپنا حق چھوڑ دیا تھا، اور ان کا تذکرہ کرنے والے دوسروں کا حق نہیں چھوڑتے، اب سیرت پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ جناب امام حسین علیہ السلام، دیکھیں آج ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کا براہ راست قاتل ہے، براہ راست، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ لیکن امام حسین اس لیے تو نہیں نفرت کرتے تھے نا، وہ ابھی تو امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کی گردن پہ تلوار نہیں چلی تھی، اس کا مطلب ہے آپ اس نظام سے نفرت کر رہے تھے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو قبول بھی کرتے ہیں لیکن ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے ہمیں عفت کا، حیا کا، عبادت گزاری کا، سخاوت کا، اور میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج قبلہ پیر صاحب نے تصرف فرمایا ہے کہ حضرت حذیفہ والی حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہ رہا کیا تھا، بات، آپ نے دل سے دل میں اس بات کو چرا لیا ہے، بلکہ چرانا شاید مناسب نہیں ایکچولی ہوگا، وہ صاحب اسرار ہے نا، صاحب اسرار فیضان کچھ چل رہا ہے۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک دن گھر میں کھانا بنایا، روٹی پکائی، تو روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگی تو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے والد گرامی نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو اسی وقت وہ ٹکڑا لے کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو آقا نے فرمایا ما ہادی الکسرا یا فاطمہ، فاطمہ یہ روٹی کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو عرض کیا آقا میں کھانے لگی تھی تو مجھے آپ کا خیال آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اکرم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، منہ میں ڈال کے کہا فاطمہ 3 دن کے بعد تیرے باپ نے کچھ کھایا۔ سبحان اللہ، تو یہ محبت کا عالم تھا، اور آپ کی وصال کی کیفیات ہو رہی تھی نا بیان، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا جب وصال ہوا تو یہ بڑا ہی دلدوز ایک جملہ محبت کے ساتھ حضرت انس کو ایک دن جناب زہرا نے فرمایا اطابت نفوسکم علی ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تم نے یہ کیسے برداشت کر لیا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو سپرد خاک کر دیا جائے؟ رسول اکرم کی ذات کے ساتھ یہ وابستگی کا عالم تھا،